سارا مسئلہ جو ہے وہ اخلاق کا ہے۔ انسان کا ایمان تو اس کے سینے میں، اس کے دل میں رہنے والی چیز ہے، لیکن اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے الفاظ سے، ہماری زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اسی زبان سے کسی کو اپنا بنا لو اور اسی زبان سے کسی کا دل توڑ دو، اس سے سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ بے رسول نے اپنے اخلاق کو پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آپ سے متاثر ہی اس لیے ہوتے تھے کیونکہ آپ کے اخلاق ایسے، جس کے اخلاق کی گواہی میرے اللہ نے دی ہو، اس کے اخلاق کی ہم کیا ہی بات کر سکتے ہیں، کیا ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے وہ وقت یاد آتا، ایک عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ایمان لے کر نہیں آئی تھی اب تک، اور اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ عورت کچھ کام کیا کرتی، ایک دن اس کا لباس ایسی جگہ سے پھٹ گیا جہاں سے اس کا شطر نظر آتا تھا، تو لوگ اس کے دیکھتے تو اس بچے کو غیرت آتی۔ ایک دن اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، میں اپنے چاچا کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے لیے کوئی لباس یا کوئی کپڑا لے کر آتا ہوں۔ ماں جانتی تھی کہ اس کا چاچا بڑا ذلیل قسم کا انسان ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا مت جا، تیرا چاچا اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہماری کوئی مدد کر سکے یا تجھے کوئی کپڑا دے سکے۔ لیکن بچہ تھا، نہیں مانا، اپنے چاچا کے پاس گیا تو اس کمبخت نے اس بچے کو مار اور دھتکار کر بھگا دیا۔ بچہ روتا ہوا ایسے راستے سے واپس آ رہا تھا تو ایک شخص اسے ملا، بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ اپنے چاچا کے پاس کسی کپڑے کی حاجت سے گیا تھا، لیکن اس نے مجھے مار کر دھتکار کر بھگا دیا۔ تو وہ شخص تھا، اس نے اس بچے سے کہا کہ اگر تیری کوئی ضرورت ہے تو جا، تجھے حرم میں کوئی محمد نام کا شخص ملے گا، سنا ہے کہ وہ بڑی کثرت سے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو جا اور اپنی حاجت ان کے سامنے رکھ۔ اب بچہ تھا، پہلے اپنی والدہ کے پاس گیا، جب ماں نے بچے کو روتا ہوا دیکھا تو سینے سے لگا لیا، کہنے لگی میں تجھ سے نہ کہتی تھی کہ تیرا چاچا اس قابل یہ کہ وہ ہمیں کوئی لباس یا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ تو بچے نے کہا کہ امی جان، مجھے کسی نے محمد نام کے شخص کا پتہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ وہ حرم میں مجھے ملیں گے۔ ماں جانتی تھی کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں جو کہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا اس کے پاس تو خاص کر مت جانا، سنا اتنا خوبصورت جادوگر ہے کہ جس سے ملتا ہے اسے وہ دین بنا دیتا ہے۔ وہ لوگ بت پرستی کو دین سمجھتے تھے۔ اب بچہ تھا، نہیں مانا، ماں کے سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے، یہ آپ کے جو پیر مبارک تھے وہ ایسے تھے اور آپ کا ہاتھ مبارک ایسے رکھا ہوا تھا پیروں پر، اور آپ نے اپنے سر مبارک کو اس طرح سے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا۔ اور بچہ ماں سے کہہ کے گیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ان کا دین اور ان کا اسلام لے کر کے نہیں آؤں گا۔ تو جب بچہ آپ الاسلام کے پاس آیا نا تو حضور اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے جس طرح سے میں نے ابھی بتایا۔ تو بچے نے نا ایسے آپ علیہ السلام کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، اور اس کا پہلا الفاظ، پہلا جملہ تھا کہ دیکھو آپ جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے پاس اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا تو دیکھا ایک معصوم بچہ جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب سب قربان جائے، میں رسول تو ہے ہی رحمت للعالمین۔ حضرت السلام نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اب بتاؤ، جو جسم میرے رسول کے سینے مبارک سے لگ جائے وہ کوئی عام تو نہیں ہو سکتا، کہ میرے رسول کی ٹھنڈک اس کے بدن میں نہ پہنچی ہوگی۔ اب اسلام نے فرمایا کہ بیٹا کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، وہ کام کرتی ہے، شطر نظر آتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، مجھے غیرت آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی نا، وہ اس بچے کو دے دی۔ یہاں ہم دیکھیں کہ نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، تو کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، تو کیا ہے، کچھ نہیں۔ ایسے جب میرے نبی، اور یہ ایک نہیں سینکڑوں واقعات آپ علیہ السلام کے ایسے ہیں، لیکن افسوس کہ آج امت نے ان اخلاق کو، اس زندگی کو بھلا دیا جو آپ علیہ السلام نے گزاری ہے۔ وہ بچہ بڑی خوش ہوتے
بھاگ کر ماں کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ امی جان دیکھو میں چادر لے کر کے آ گیا۔ اب یہاں ایک چیز اور ہے کہ جس کے پاس وہ چادر پہنچی جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لپٹی ہوئی تھی، تو وہ کوئی عام چادر نہیں ہو سکتی۔ جب اس ماں نے اس چادر کو ہاتھ میں لیا، اس کی خوشبو سونگھی تو کہنے لگی کہ بیٹا جس کی چادر لے آیا کاش کہ تو اس کا دین بھی لے آتا۔ جس کی چادر لے آیا کاش تو اس کا دین بھی لے آتا۔ اپنے بچے کو لے کر گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری خدمت ہوئی اور اسلام کو قبول کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں کے زور پر پھیلا، غلط۔ میرے رسول کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، پتہ چلے گا کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اچھے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اب صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر گئے تھے، ان کی تجارتوں کی اخلاق ایسی کہ لوگ اس سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم ان اخلاق سے، اچھے اخلاق سے، اچھے معمولات سے دور ہیں۔ ہم ہمارے نبی کی زندگی پڑھیں، اگر زندگی بنانا چاہتے ہو نا تو سیرت مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی پڑھیں، تب ہمیں معلوم ہوگا آپ علیہ السلام دوستوں کے ساتھ میں کیسے تھے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ کیسے تھے، آپ کے اخلاق پیش ہوتے ہیں، آپ بیویوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ ہم یہ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، پھر دیکھو زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ اللہ نے کامیابی کا وعدہ رکھا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرم برداری پر۔